کچھ نہیں، خالی ناروے میں دیکھیں جی یہ قانون ہے، ہانگ کانگ میں دیکھ لیں یہ قانون ہے، انگلینڈ میں دیکھ لیں یہ قانون ہے، جاپان میں لوگ کرپشن پہ وہ ہوتے ہیں. یار اس سے بہتر ہے خاصا ویلاگ کیا کریں بیٹھ کے، اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیں ہماری طرح اور اس کے بعد باتیں کیا کریں کھل کے، اپنا دل کو بتایا کریں جاپان کی کہانی ہے. وہ نان الائنمنٹ کا اصول بیسیکلی انڈین اصول ہے. انڈیا جو ہے وہ اس کی لیڈنگ کریڈٹ جو ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا. اس دنیا میں پہلا تصور جس کو باقاعدہ پیش کیا گیا اور لانچ کیا گیا انٹرنیشنلی وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا تھا. یعنی کیا یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ ہانگ کانگ اور جاپان اور ناروے اس لیے ترقی یافتہ ہے کہ وہاں مسلمان نہیں بستے؟ یہ کہنا چاہتے ہو؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہیلو دوستو، آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پلٹ وار پر. دوستو آج پاکستان بھارت کی کاپی کرتے ہوئے نظر آیا ہے. کاپی تو اس نے کئی بار بھی کی ہے پاسٹ میں، لیکن اب بھارت کی ودیش نیتی کی کاپی کر رہا ہے. آج سے کئی سال پہلے دیش کے پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک نان الائن موومنٹ سٹارٹ کیا تھا. مطلب کہ بھارت کسی بھی دیش کے پالے میں نہیں ہے، بھارت کے لیے سارے دیش برابر ہے. اس موومنٹ کو بعد میں بہت سارے دیشوں نے جوائن کیا، اس کو بہت سمرتھن ملا اور آج پاکستان بھی یہی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک دم کاپی کر رہا ہے. اور دوستو ویڈیو کے دوسرے سیگمنٹ میں پاک میڈیا نے عمران خان کو یوٹیوب چینل کھولنے کی صلاح دے دی ہے اور ویلوگ بنانے کی صلاح دی ہے. سو فرینڈز ویڈیو میں بہت مزہ آنے والا ہے. انجوائے دی ویڈیو. جے ہند. بیرسٹر صاحب، جس طرح میں نے کہا کہ اس کے تو بہت سے اینگلز ہیں سر، بڑی دلچسپ باتیں بھی کچھ نظر آئی. مثلاً ہم نے دیکھا کہ جو یوکرین کے امبیسڈر انڈیا میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل اس طریقے سے ان کا قتل عام ہے یوکرینینز کا کہ جس طریقے سے مغلز نے راجپوتس کا کیا تھا. مطلب اس طرح کی باتیں بھی سامنے آنے لگ پڑی. پھر اب اور بہت سارے ایشوز، لیکن ہم کیا سٹارٹ اس سے کریں کہ پاکستان اور انڈیا اس وقت ہمیں پہلی مرتبہ ایک ہی اس پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن انڈیا کے تو رشیا سے بہت ہی پرانے تعلقات، ہمارے تو ابھی بننے شروع ہوئے. تو آپ پاکستان کے لیے یہ جو ہمارا سٹینڈ ہے ایبسٹین رہنے کا، اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ آپ اس جنگ کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی پاکستان نے اپنا ایک نیا سیکیورٹی پیراڈائم لایا تھا سامنے، سیکیورٹی اینڈ اکنامک، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستان سے 100 سال تک جنگ نہیں کریں گے ڈسپائٹ دا کشمیر ایشو. یعنی کشمیر ایشو کو ایک طرف پھینک دیں گے اور ہندوستان سے جنگ نہیں کریں گے ایسے. تو بعد میں ان کے سارے بیانات حرکات و سکنات جو ہے نا، یہ بائی دا وے شاعری کا لفظ ہے. لیکن اگر یہ اس اصول کو اپنا رہے ہیں تو یہ اصول کیا ہے؟ نان الائنمنٹ کا اصول ہے. اور نان الائنمنٹ کا اصول بیسیکلی انڈین اصول ہے. انڈیا جو ہے وہ اس کی لیڈنگ کریڈٹ جو ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا. اس دنیا میں پہلا تصور جس کو باقاعدہ پیش کیا گیا اور لانچ کیا گیا انٹرنیشنلی وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا تھا، جس میں اس وقت کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے، جو اس وقت بڑی چوٹی کے افریقہ سے اور ایشیا سے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. لیکن اس میں لیڈنگ فورس جو ہے وہ انڈیا تھا. اب یہ انڈیا کا تخلیق کردہ، جس کو کہتے ہیں نا ایک بچہ پالا ہوا، نان الائنمنٹ کا ہے. روس کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جتنی ڈپلومیسی ان کی ہوئی سوویت یونین کے دور میں، وہ وہی اسی نان الائنمنٹ پہ تھی. اور امریکہ تو بہت زیادہ اس کے بارے میں مشکوک تھا اور مانتا نہیں تھا اس پالیسی کو. لیکن سوویت یونین میں ایک وقت میں جا کے اس کو مان لیا. جہاں پہ بلاک تھے، سر جنگ تھی، کسی کو آج کی یہ یوکرین کی طرح اجازت نہیں تھی کہ آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں. سیدھا سیدھا یہ تھا کہ دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہوں. لیکن اس پہ پنڈت جواہر لال نہرو نے سٹینڈ کیا کہ نہیں جی، ہماری پالیسی کا ارجن ابزار ہوگی. اور وہ بہت سٹینڈ کرنے کے بعد سوویت یونین نے جا کے اس کو ایکسپٹ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت افرو ایشین ایک تنظیم بنی تھی، جو بہت بڑا ایک بلاک بن گیا تھا، وہ نان الائن موومنٹ کے ساتھ جڑ گیا تھا. تو اس طرح سمجھ لیں کہ آدھی سے زیادہ دنیا پاپولیشن اور رقبے کے لحاظ سے نان الائن موومنٹ کے پیچھے چلی گئی تھی. سوویت یونین نے کہا کہ دس اے گڈ ٹول ٹو پروموٹ دا پیس ان دا ورلڈ، تو انہوں نے اس کے ساتھ وہ کرنا شروع کر دیا. اس کو اب یوں کہہ لیں کہ اس پہ انڈیا کی اجارہ داری ہے. پاکستان از اے نیو گائے آن دس روڈ. پاکستان تو نان الائن کے ساتھ کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، چونکہ پاکستان نے فرام ڈے ون رائٹ 1949 سے لے کے تو جو امریکی بلاک تھے، سیٹو، سینیٹو، بغداد پیکٹ، ملیٹری الائنس، ان کے ساتھ جڑ گیا تھا. پاکستان ہیز نیور سین ایون جھلک کہ نان الائن موومنٹ ہوتی کیا ہے، چونکہ یہ پاکستان کی ساری پالیٹکس فرام ڈے ون انٹائی انڈیا اور انڈیا اسپیسیفک ہے.
तो उन्होंने कभी गौर से वो डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ा जो पंडित नेहरू पेश कर रहा था कि नॉन अलाइन का मतलब ये है कि हमने किसी का गुलाम नहीं बनना भाई, आज़ाद हुए हैं हम 14 अगस्त 15 अगस्त को, तो आज़ाद रहना चाहिए बजाय इसके कि हम किसी की कासल ऐसी करें। लेकिन इन्होंने वो डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं पढ़ा कि इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो बात इंडिया कर रहा है उसके ऑपोजिट करो। ख्वाह इंडिया कह रहा है कि आप हमसे 10 करोड़ डॉलर ले लें तो इसके ऑपोजिट करो, यानी हर बात ना से शुरू करो, जिसके नतीजे में नौबत आ गई यहाँ तक आई कि इन्होंने सिर्फ एक दूसरे से सींग अड़ाने के अलावा कोई इनके दरमियान पेज वेज का जो चक्कर है वो कभी नहीं रहा। कुछ नहीं, खाली नॉर्वे में देखें जी ये कानून है, हांगकांग में देख लें ये कानून है, इंग्लैंड में देख लें ये कानून है, जापान में लोग करप्शन पे वो होते हैं। यार इससे बेहतर है खासा वीलॉग किया करें, बैठ के अपना एक यूट्यूब चैनल बना ले हमारी तरह और उसके बाद बातें किया करें खुल के, अपना दिल वो बताया करें जापान की कहानियां। मुसीबत यह है कि आपको जापान की कहानियां सुनाने के लिए इंतखाब आपका नहीं हुआ था, आपका ये जॉब नहीं है। एक आदमी अगर पुलिस स्टेशन जाता है ये बताने के लिए कि उसके घर में कुछ चोरी हो गई है या उसकी गाड़ी चोरी हो गई है, थानेदार जवाब में अगर उसको ये कहे कि अच्छा ये बताइए कि आपने वो फलां तावीज़ जो है वो लगाया था या नहीं लगाया था, या फलां आपने अच्छा काम किया या नहीं किया, जरा कलमा पढ़ के सुनाएं, अपना फिरका बताएं कौन है। वो थानेदार का ये काम नहीं है पुलिस का कि वो लोगों से उनके अकायद के बारे में सवाल शुरू कर दे। वो पुलिस की वो अपनी चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आया, उसकी FIR लेके इन्वेस्टिगेशन करें। वज़ीर आज़म साहब आपका काम था लॉ एंड ऑर्डर पर आप यानी उसको मेंटेन करना, मेरिट कायम करना। आपके अपने जो दावे थे PTI के हम आम लोगों को लेकर आएंगे, कितने तरखानों को, आपकी तो बिस्मिल्लाह ही ठीक नहीं हुई भाईजान। कितने तरखान थे, कितने ये ट्रेड यूनियन के लोग थे, कितने किसान थे, कितने वो पढ़े लिखे लोग थे जिनको आपने टिकट दिया और असेंबली में पहुंचाया। सारे रवायती खानदान आपके साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी को आप नया न्यू ब्लड कहते हैं, या शेख रशीद आपके नजदीक को इनकलाबी शख्सियत का नाम है। बेमानी और बेमगज लेक्चर। अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जितनी बातें करते हैं कि अच्छा देखें जी फलां मुल्क कैसा है, फलां मुल्क कैसा है, फलां मुल्क कैसा है, तुम समझाना क्या चाहते हो? यानी क्या ये समझाना चाहते हो कि हांगकांग और जापान और नॉर्वे इसलिए तरक्की याफ्ता है कि वहां मुसलमान नहीं बसते? ये कहना चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? ये शऊर का एक अजीब मामला है कि नॉर्वे की तारीफें हो रही हैं नॉर्वे पे कि नॉर्वे बहुत अच्छा है, और उसकी वजह यह है कि उन्होंने हमारे इस्लाम की चीजें चुरा ली। कमाल हो गया, चुरा ली। और पहले तो फिर मेरे जूते पे तो हमें पढ़ने चाहिए थे कि जिनको तालीम दी गई, जो ये कहते हैं कि तालीम हमारी है, वो अमल क्यों नहीं करते? जेलसली आप दो लोगों का जिक्र करते हैं, जेलसली के वहां पे देखें जी वहां पे ये हो गया, हमारी चीजें चुरा के ले गए। ओ यार खुदा के वास्ते बस करते हैं। एक वजीर आजम को ये बातें जेब ही नहीं देती। एक ऑफिस को थर्ड क्लास बना के थड़ा बना दिया उसका कि बंदा खड़ा है और वो इस्लाम के ऊपर एक लेक्चर दे रहा है, और वो तमाम जो बेसिकली पॉलिसीज हैं, अब इसके अंदर पीछे सोच क्या है, वो क्या आसान अल्फाज में आपसे ये रहे हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई है, जो चोर बाजारी है, जो वहां क्राइम का बढ़ जाना है, जो वहां पे लोगों की तंगदस्ती है, बीमारियों की दवा नहीं है, उसकी वजह दरअसल हुक्मरान की इनकॉम्पिटेंसी नहीं है, उसकी वजह दरअसल कौम का इस्लाम से दूर हो जाना।